بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شہجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ مہاراجہ دولہا ہاؤس پہ سوٹ اور شیروانی یقینی طور پر مارکیٹ سے 50% کم دام پہ حاصل کیجیے۔ باتیں نہیں، حقیقی طور پر وقت اور پیسے کی بچت کیجیے۔ سپر اسٹار سلمان خان کی فیملی بھی ہمارے کام سے بہت خوش ہے۔ یہ آفر صرف اور صرف مہاراجہ دولہا ہاؤس پر، ایک ہی دام، ہول سیل دام، ایبٹ سرکل، سدھی امبر بازار، گول مسجد، گن فاؤنڈری، ایبٹس، حیدرآباد۔ یوکرین میں رشیا کے تابڑتوڑ حملے، انرجی سیکٹر کو نشانہ بنایا گیا، 10 لاکھ سے زیادہ گھروں میں اندھیرا چھا گیا۔ پوٹین نے کہا امریکی میزائل سے حملے کا جواب دیا گیا، نیوکلیئر ہتھیاروں کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اسرائیل نے لگایا سیز فائر کی خلاف ورزی کا الزام، وارننگ شاٹ فائر کیے، ساؤتھ لبنان میں واپسی کا سلسلہ جاری۔ لبنان میں امن، لیکن نارتھ غازہ میں بدترین حملے، ایمبولینس گاڑیوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ لبنان کے بعد غازہ جنگ بندی کی کوششیں جاری، ایجپٹ اور قطر کے فارن منسٹرز کی ملاقات۔ اسرائیل لبنان کے بعد غازہ میں بھی ہار قبول کرے، ایران کا ری ایکشن، کہا حزب اللہ نے کئی وہم توڑ دیے۔ غازہ سیز فائر کے لیے ہوسٹیجز کے رشتہ داروں کا احتجاج، پارلیمنٹ میں پی ایم آفس کا راستہ بلاک کر دیا۔ بنگلہ دیش کے حالات پر شیخ حسینہ کا بیان، کہا ہندو لیڈر کی گرفتاری صحیح نہیں ہے، اسکان نے چنمئی کرشنا داس سے بے تعلقی کا اظہار کر دیا۔ بنگلہ دیش میں ہندوؤں پر حملے کا معاملہ پارلیمنٹ میں اٹھا، جے شنکر نے کی مودی سے ملاقات۔ بنگال میں ہندو مہا سبھا کا احتجاج، پولیس سے جھڑپیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ رشیا نے یوکرین میں بڑے پیمانے پر انرجی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا، جس کے بعد 10 لاکھ سے زیادہ گھروں میں اندھیرا چھا گیا۔ بتایا گیا کہ یوکرین کے حملوں کا جواب دیتے ہوئے ایک بڑی کارروائی کی گئی۔ صدر ولادیمیر پوٹین نے کہا کہ رشیا کی زمین پر امریکہ کے لانگ رینج میزائل سے حملوں کے جواب میں یہ بمباری کی گئی۔ پوٹین نے قازقستان میں ایک سیکیورٹی سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے کئی بار کہا ہے کہ ہماری طرف سے جواب دیا جائے گا۔ یوکرین کے انرجی منسٹر نے کہا کہ یوکرین کے انرجی سسٹم پر کل رات دشمن نے بہت بڑے حملے کیے، پورے یوکرین میں ایسے حملے کیے جس کے بعد یوکرین کے کئی علاقوں میں بجلی چلی گئی، جس میں لیو، وولین، رائن کے علاقے شامل ہیں۔ پوٹین نے سخت لہجہ اختیار کرتے ہوئے نیوکلیئر میزائلوں کے ساتھ حملے کرنے کی بھی دھمکی دی۔ یوکرین کے شہروں اوڈیسا، خارکیو، رائن، لوسک، کوروپو نیسکی اور دوسرے علاقوں میں دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں۔ کیو، اوڈیسا، نپرو ڈونیسک میں بھی بجلی چلی گئی۔ پورے ملک میں ایئر ڈیفنس کو سرگرم کر دیا گیا ہے، جن میں دارالحکومت کیو بھی شامل ہے۔ لوگ میٹرو اسٹیشنز میں پناہ لے رہے ہیں۔ 9 گھنٹے سے زیادہ دیر تک ریڈ الرٹ رہا۔ حالیہ عرصے میں یوکرین جنگ میں تیزی آئی ہے۔ پوٹین نے رشیا کے نئے بیلسٹک میزائلز کے ذریعے کیو میں فیصلہ سازی کے مرکزوں کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی۔ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے انرجی سیکٹر پر حملوں کی مذمت کی۔ یوکرین کی انرجی منسٹری نے کہا کہ یہ اس سال یوکرین کے سویلین انرجی انفراسٹرکچر پر رشیا کا 11واں بڑا حملہ ہے۔ یوکرین کے صدارتی دفتر نے بتایا کہ رشیا اپنی دہشت گرد چالیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ وزارت نے کہا کہ رشینز بچوں سے لڑ رہے ہیں۔ یوکرین نیوی نے اس دوران بلیک سی میں 4 کیلیب طیارہ بردار جہاز تعینات کر دیے ہیں۔ مغربی ملک، خاص طور پر امریکہ، یوکرین کی بھرپور فوجی مدد کر رہے ہیں، لیکن اب ٹرمپ کے صدر بننے کے بعد اس مدد کے جاری رہنے پر سوال پیدا ہو گئے ہیں۔
مڈل ایسٹ کی بات کرتے ہیں. اسرائیلی فوج نے الزام لگایا کہ لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ سیز فائر کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں. لبنان کے سیکیورٹی عہدیداروں نے بتایا کہ مرکبہ وزانی کفرچو علاقوں میں ٹینکوں سے فائرنگ کی گئی. لبنان کی فوج نے ساؤتھ لبنان میں سمجھوتے کے مطابق سپاہیوں اور ٹینکس کو تعینات کر دیا ہے. ایک دن پہلے سیز فائر پر عمل شروع ہوا تھا. ساؤتھ لبنان میں اسرائیل کے ایک ڈرون حملے میں 3 لوگ زخمی ہوئے. یہ حملہ مرکبہ گاؤں میں ایک گاڑی پر کیا گیا. اس دوران اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ اسرائیلی فوج نے سیز فائر کی خلاف ورزی پر ڈرون کے ذریعے وارننگ شاٹس فائر کیے. سیز فائر کے اعلان کے بعد کئی لوگ ساؤتھ لبنان میں واپس آئے. مسلسل دوسرے دن ساؤتھ لبنان میں لوگوں کے آنے کا سلسلہ جاری رہا. حزب اللہ کے ایک رکن اسمبلی حسن فضل اللہ نے کہا ہے کہ ان کی تنظیم ساؤتھ لبنان میں فوج کی تعیناتی میں تعاون کر رہی ہے. سیز فائر کے مطابق اسرائیلی فوج 60 دنوں کے اندر ساؤتھ لبنان سے پیچھے ہٹ جائے گی. وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو نے کہا کہ انہوں نے فوج کو ہدایت دی ہے کہ وہ سرحد کے قریب دیہاتوں میں واپس نہ آئے. ایک دن پہلے لبنان پارلیمنٹ کے اسپیکر نبیل بیری نے کہا تھا کہ لوگ اپنے گھروں کو واپس آ سکتے ہیں. لبنان میں جنگ بندی کے باوجود اسرائیل نے غازہ میں حملے جاری رکھے. جمعرات کو اسرائیلی حملوں میں کئی فلسطینی جاں بحق ہوئے اور زخمی ہوئے. غازہ جنگ کے 419 دن پورے ہو گئے ہیں. ان حملوں کی وجہ سے 20 لاکھ سے زیادہ لوگ انتہائی غیر انسانی حالات میں رہنے پر مجبور ہیں، جن میں آدھے بچے ہیں. فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں کئی حملے کیے گئے، جن میں درجنوں سویلینز ہلاک اور زخمی ہوئے. خاص طور پر نارتھ غازہ کی جبالیہ اور بیت لاہیہ میں بھیانک حملے کیے گئے، جہاں ایک آپریشن 55 دنوں سے جاری ہے. فلسطینی سورسز نے بتایا کہ اسرائیلی فوج نے جان بوجھ کر ایمبولینس گاڑیوں اور سول ڈیفنس کے کارکنوں کو ٹارگٹ کیا. نارتھ غازہ کے کمال ادوان ہاسپٹل کے ڈائریکٹر حسام ابو صفیہ نے کہا کہ ہاسپٹل کے اطراف حملے کیے جا رہے ہیں. یہ سلسلہ مسلسل جاری ہے. نارتھ غازہ میں وحشتناک حملے کیے گئے. ایران نے کہا کہ اب وقت آ گیا کہ اسرائیل غازہ میں بھی اپنی شکست قبول کر لے. یہ بیان لبنان میں سیز فائر کے ایک دن بعد جاری کیا گیا. ایرانی وزیر خارجہ عباس ارغچی نے ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ حزب اللہ نے ایک بار پھر اس وہم کو چکنا چور کر دیا ہے کہ اسرائیل کو شکست نہیں دی جا سکتی، جس کا ثبوت یہ ہے کہ اس نے سیز فائر کو قبول کیا. منگل کو اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو نے اس ڈیل کا اعلان کیا تھا. ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ساؤتھ لبنان میں بھاری جانی نقصان کے بعد اسرائیل کو سیز فائر کی بھیک مانگنی پڑی. عباس ارغچی نے کہا کہ پچھلے 1 سال سے اسرائیلی وزیر اعظم نے غازہ اور لبنان میں مجرمانہ جنگ کی فنڈنگ کے لیے امریکہ کے ٹیکس پیئرز سے خون چوسا ہے. ایران کی ریولیوشنری گارڈز کے چیف نے حزب اللہ اور لبنان کو مبارکباد دی اور سیز فائر کو قابض طاقت کی شرمناک شکست قرار دیا ہے. میجر جنرل حسین سلامی نے حزب اللہ سیکرٹری جنرل شیخ نعیم قاسم کو ایک پیغام روانہ کرتے ہوئے یہ بات کہی. انہوں نے کہا کہ لبنان کے محاذ پر جنگ بندی مزاحمت کی بڑی کامیابی ہے. قابض طاقت حزب اللہ کے خلاف جنگ میں اپنے مقصد حاصل کرنے میں ناکام رہی. انہوں نے کہا کہ یہ جنگ غازہ جنگ بندی کی شروعات ہے. یمن کی حوثی حکومت نے کہا کہ وہ فلسطین کی مدد کرتی رہے گی. یمنی حکومت کی سپریم پولیٹیکل کونسل کے سیکرٹری یاسر الحوری نے کہا کہ ان کا ملک لبنان سیز فائر کے بعد فلسطینیوں کے ساتھ ڈٹا رہا ہے. انہوں نے امید ظاہر کی کہ غازہ میں بھی جلد جنگ بندی ہوگی. انہوں نے کہا کہ مزاحمت کا محاذ متحد ہے، جس میں فلسطین، ایران، سیریا، عراق، یمن اور لبنان شامل ہے. انہوں نے کہا کہ دشمن کو یہ بات محسوس کرنا چاہیے کہ ان ملکوں میں اختلافات پیدا کرنا ناممکن ہے. انہوں نے کہا کہ حزب اللہ نے اسرائیل کے خلاف فتح حاصل کی ہے. سینکڑوں مجاہدین اور سویلینز نے شہادتیں پیش کی، جن میں حسن نصر اللہ بھی شامل ہے. انہوں نے کہا کہ تمام تکلیفوں کے ساتھ حزب اللہ نے جو کچھ حاصل کیا ہے وہ قابل قدر کامیابی ہے. اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو لبنان جنگ میں اپنے مقصد حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے. اسرائیل کی حکومت خاص طور پر وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو پر اب لبنان کے بعد غازہ میں سیز فائر کے لیے دباؤ ہے. غازہ میں قید ہوسٹیجز کے رشتہ داروں نے اپنے احتجاج میں تیزی پیدا کر دی ہے. انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر اور پارلیمنٹ کو بلاک کر دیا اور غازہ میں سیز فائر کا مطالبہ کیا. انہوں نے کہا کہ اسرائیل اگر لبنان میں سیز فائر کر سکتا ہے تو غازہ میں کیوں نہیں کر سکتا. سیکیورٹی سٹاف نے بعد میں احتجاجیوں کو ہٹا دیا. احتجاجیوں نے امریکہ کے پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی ٹرانزیشن ٹیم سے مطالبہ کیا کہ وہ ہوسٹیجز کو رہا کرنے کے لیے صدر بائیڈن اور ان کی حکومت کے ساتھ مل کر کام کریں. لبنان جنگ بندی میں امریکہ نے اہم کردار ادا کیا ہے.
حماس نے 7 اکتوبر 2023 کے حملوں کے دوران کوئی 250 اسرائیلیوں کو پکڑ لیا تھا. ان میں سے وقفے سے بعض کو چھوڑا گیا. ابھی سمجھا جاتا ہے کہ تقریباً 100 ہوسٹیجز فلسطینی تنظیموں کی قید میں ہیں، جن میں اسرائیلی امریکنز بھی ہیں. حماس نے غازہ کی ناکہ بندی اور قتل عام روکنے کا مطالبہ کیا ہے. ایک بیان میں حماس نے کہا کہ اسرائیلی فوج غازہ میں اپنی مجرمانہ سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہے. حماس نے کہا کہ اسرائیلی فوج خاص طور پر نارتھ غازہ میں بھیانک حملے اور جرائم کر رہی ہے. یورپی یونین کے خارجہ پالیسی چیف جوزف بورل نے یورپی یونین کے تمام رکن ملکوں سے کہا ہے کہ وہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے خلاف گرفتاری وارنٹ اور ICC کے دوسرے فیصلوں کا احترام کریں. جوزف بورل نے کہا کہ ہم عالمی عدالت کو نظر انداز نہیں کر سکتے. عالمی انصاف کا یہی راستہ ہے. انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ سیاسی نہیں ہے بلکہ پروفیشنل ہے. پچھلے ہفتے ICC نے نیتن یاہو، ان کے سابق ڈیفنس منسٹر یوو گیلنٹ اور ایک حماس لیڈر کے خلاف وارنٹ جاری کیا تھا. لبنان جنگ بندی کے بعد غازہ سیز فائر کے لیے کوششیں جاری ہیں. اس سلسلے میں ایجپٹ اور قطر کے وزیروں نے بات چیت کی. قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی اور ایجپٹ کے وزیر خارجہ بدر عبداللتی نے سیز فائر کی کوششوں پر بات چیت کی. قطر کے وزیر اعظم نے قاہرہ میں ملاقات کے بعد جوائنٹ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے لبنان جنگ بندی پر بات چیت کی ہے. ہمیں امید ہے کہ اس سمجھوتے کے نتیجے میں حقیقی سیز فائر ہوگا اور اسے غازہ تک پھیلایا جائے گا. اس کے بعد جلد سے جلد انسانی تکلیفوں کو کم کیا جائے گا. پاکستان کے کرم ضلع میں شیعہ سنی جھڑپیں جاری ہیں. تازہ جھڑپوں میں 5 لوگ ہلاک ہو گئے ہیں. حالانکہ علاقے میں سیز فائر کی مدت بڑھانے کا اعلان کیا گیا ہے. کرم ضلع پاکستان کے KP صوبے میں ہے جو افغانستان کی سرحد پر ہے. ان جھڑپوں میں اب تک 107 جانیں جا چکی ہیں. اس فساد کی وجہ سے پشاور پارا چنار ہائی وے بند کر دی گئی ہے. یہ گڑبڑ اس وقت شروع ہوئی تھی جب شیعہ مسلمانوں کی گاڑیوں کے قافلے پر فائرنگ کی گئی تھی، جس میں تقریباً 50 لوگ ہلاک ہوئے تھے. امریکہ نے اپنے شہریوں کے لیے سیکیورٹی الرٹ جاری کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ پشاور کا دورہ نہ کریں. پاکستانی عہدیداروں نے بتایا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی تحریک انصاف پارٹی کے دھرنے کے دوران اسلام آباد میں 1000 لوگوں کو گرفتار کیا گیا. PTI نے اب اپنا دھرنا ختم کر دیا ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی نے کہا کہ یہ بات قبول نہیں ہے کہ پاکستان انڈیا میں کھیلے اور انڈیا پاکستان میں نہ کھیلے. پاکستان 2025 ICC چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی کرنے جا رہا ہے. لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے نقوی نے کہا کہ ہمارا سٹانس بالکل صاف ہے. میں ICC چیئرمین کے ساتھ ٹچ میں ہوں. یہ بات قبول نہیں ہے کہ انڈیا میں ہم کرکٹ کھیلیں اور انڈینز یہاں کرکٹ نہ کھیلیں. جو بھی ہوگا برابری کی بنیاد پر ہوگا. ہم نے ICC کو صاف طور پر بتا دیا ہے. چیمپئنز ٹرافی اگلے سال فروری اور مارچ میں ہونے والی ہے. ان میچوں کی میزبانی پاکستان کے 3 شہروں میں ہوگی. انڈیا نے حال ہی میں ICC کو بتایا تھا کہ پاکستان میں وہ کھیل نہیں سکتی. اس کی وجہ یہ بتایا گیا کہ حکومت نے منظوری نہیں دی ہے. بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ نے کہا کہ بنگلہ دیشی ہندو رہنما کی گرفتاری درست نہیں ہے. انہوں نے عارضی حکومت پر تنقید کی اور انہیں فوری رہا کرنے پر زور دیا. بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم اپنی حکومت کے گرنے کے بعد سے انڈیا میں ہیں. حال ہی میں بنگلہ دیش میں اسکان کے رہنما چنمائی داس کو گرفتار کیا گیا تھا، جس کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج ہوا اور احتجاج کے دوران جھڑپیں ہوئیں. انڈیا نے بھی اس گرفتاری پر فکر مندی کا اظہار کیا ہے اور وہاں کی حکومت سے ہندوؤں کی حفاظت پر زور دیا ہے. بنگلہ دیش اسکان نے چنمائی کرشنا داس کی سرگرمیوں سے بے تعلقی کا اظہار کیا ہے. چنمائی پر غداری کا الزام لگایا گیا. انہوں نے ایک پروگرام کی میزبانی کی تھی جس میں بنگلہ دیش کے جھنڈے کی بے عزتی کی گئی تھی. جنرل سیکریٹری اسکان بنگلہ دیش چارو چندر داس نے کہا کہ چنمائی کی سرگرمیوں سے تنظیم کا کوئی تعلق نہیں ہے. انہیں تنظیم کے تمام عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ داس کی سرگرمیاں تنظیم کی نمائندگی نہیں کرتی. اس مسئلے پر بنگال میں ہندو مہاسبھا کے ارکان اور پولیس کے درمیان جھڑپیں ہوئیں. مرکزی حکومت نے پارلیمنٹ میں کہا کہ بنگلہ دیش میں مائنورٹیز کی حفاظت کرنا بنگلہ دیش کی ذمہ داری ہے. انڈین پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤسز میں یہ مسئلہ اٹھایا گیا. وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی اور بنگلہ دیش میں ہندوؤں پر حملوں کے مسئلے پر بات چیت کی.
प्रियंका गांधी ने लोकसभा रुकन की हैसियत से हलफ ले लिया है। उन्होंने वायनाड के हालिया बाई इलेक्शंस में 4 लाख से ज्यादा वोटों से कामयाबी हासिल की थी। प्रियंका गांधी ने दस्तूर की एक नकल थाम कर हलफ लिया। उनकी मां सोनिया गांधी, भाई राहुल गांधी, बेटे रेहान वड्रा, बेटी नराया वड्रा और शौहर रॉबर्ट वड्रा भी इस मौके पर मौजूद थे। हेमंत सोरेन ने झारखंड के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ ले लिया है। कई अहम शख्सियतों ने हलफ तकरीब में शिरकत की। इनमें सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी शामिल हैं। गवर्नर संतोष कुमार गंगवार ने उन्हें हलफ दिलाया। ये 49 साल सोरेन की चौथी मियाद है। जेएमएम इत्तेहाद ने झारखंड असेंबली इलेक्शंस में बीजेपी को साफ तौर पर शिकस्त दी थी। स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट आई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1190 पॉइंट्स की कमी पर बंद हुआ। निफ्टी में भी काफी गिरावट आई और वो 23,950 पर बंद हुआ। बताया गया कि आलमी मार्केट्स, खासतौर पर अमेरिका के बाजारों में गिरावट का असर इंडिया के मार्केट्स पर पड़ा है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। महाराजा दूल्हा हाउस पे सूट और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 50% कम दाम पे हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। सुपरस्टार सलमान खान की फैमिली भी हमारे काम से बहुत खुश है। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दूल्हा हाउस पर। एक ही दाम, होलसेल दाम। एबिट सर्किल, सिद्धि अंबर बाजार, गोल मस्जिद, गन फाउंड्री, एबिट्स, हैदराबाद। यूक्रेन में रशिया के ताबड़तोड़ हमले, एनर्जी सेक्टर को निशाना बनाया गया। 10 लाख से ज्यादा घरों में अंधेरा छा गया। पुतिन ने कहा, अमेरिकी मिसाइल से हमले का जवाब दिया गया। न्यूक्लियर हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसराइल ने लगाया सीज फायर की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। वार्निंग शॉट फायर किए। साउथ लेबनान में वापसी का सिलसिला जारी। लेबनान में अमन, लेकिन नॉर्थ गाजा में बदतरीन हमले। एम्बुलेंस गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया। लेबनान के बाद गाजा जंगबंदी की कोशिशें जारी। इजिप्ट और कतर के फॉरेन मिनिस्टर्स की मुलाकात। इसराइल लेबनान के बाद गाजा में भी हार कबूल करे। ईरान का रिएक्शन, कहा हिजबुल्लाह ने कई वहम तोड़ दिए। गाजा सीज फायर के लिए होस्टेजेस के रिश्तेदारों का एहतजाज। पार्लियामेंट में पीएम ऑफिस का रास्ता ब्लॉक कर दिया। बांग्लादेश के हालात पर शेख हसीना का बयान, कहा हिंदू लीडर की गिरफ्तारी सही नहीं है। इस्कॉन ने चिन्मय कृष्णदास से बेताल्लुकी का इजहार कर दिया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले का मामला पार्लियामेंट में उठा। जयशंकर ने की मोदी से मुलाकात। बंगाल में हिंदू महासभा का एहतजाज, पुलिस से झड़पें। ये थी आज की खबरें। शजूल अफराज को दी इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।